المتصل منا إلى الإمام مسلم بن حجاج بن ورد بن كوشاد القشيري. نہ عبارت پوری پڑھو بھائی، پوری عبارت پڑھو. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام مسلم بن حجاج بن ورد بن كوشاد. پوری پڑھو پوری عبارت. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي الحسن بن الهمام مسلم بن حجاج بن ورد بن كوشاد القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر قال حدثنا وقال يحيى قال أخبرنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة. کیا گڑبڑ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے پڑھو. قال ہر مرتبہ ٹھیک کرو. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن ملهان عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سلم کا باب کہیں پڑھ لیا ہے آپ لوگوں نے؟ بخاری میں پڑھا ہے اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا ابھی. ایک آدمی بتائیں. ابو داؤد میں بھی پڑھ لیا ہے. تفصیل سے پڑھ لیا ہے مسئلہ؟ تفصیل سے پڑھ لیا ہے نا؟ چلیے. جی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن ابي نجيح قال حدثني عبد الله. اگر کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو تو پوچھ لے. جی. قال حدثني عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيد معلوم ووزن معلوم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن نجيح بهذا الإسناد بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. وبه قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة فذكر فيه إلى أجل معلوم. باب تحريم الاحتكار في الأقواد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم. وہ کون سی شرط ہے جو ائمہ ثلاثہ نے بھی نہیں لگائی سلم کے جواز کے لیے اور صاحبین کے نزدیک بھی وہ شرط نہیں ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط ہے؟ وہ کون سی ہے؟ تعین مکان کی تعین کرنا کہ فلان جگہ میں مبیع تسلیم کروں گا. یعنی مثلا اس میں تو امام احمد اور صاحبین ساتھ ہیں. اور کون سی شرط ہے؟ عقد سے لے کر حلول اجل تک وہ چیز بازار کے اندر دستیاب. شابش چلیں آگے. پڑھ لیا تم لوگوں نے. ٹھیک ہے. چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو قاضي. فقيل خیر جائیے. سلم کے بارے میں ایک سوال ہم اور کر لیں آپ سے، اور وہ یہ کہ اس حدیث میں کیل معلوم اور وزن معلوم میں سلم کرنے کا ہدایت آئی ہے اور اجل معلوم ہے، لیکن کیا عددیات متقاربہ اور مزروعات میں بھی سلم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی استاد ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. وہ کس دلیل سے ہوگی؟ حدیث میں تو مکیلات اور موزونات کا ذکر ہے،
معدودات متقاربہ اور مزروعات کا ذکر نہیں، اور اس میں سلم، ہم سب سے پہلا سوال تو یہ کہ سلم جائز ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی اختلاف ہے، اور اگر جائز ہے تو کس دلیل سے؟ کون کون بتائے؟ سجید تنسیس علی شیء اس کی تخصیص کی دلیل نہیں، تنسیس علی شیء اس کی تخصیص کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں کین اور وزن کی تنسیص کر دے، اس یہ لازم نہیں آتا کہ صاف صاف جلدی نہیں تنسیص علی شیء اس کی تخصیص کی دلیل نہیں ہوا کرتا، تنسیص علی شیء اس کی تخصیص کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کیا نہیں ہوتا دلیل؟ لفظ صاحب بولو، کون سا لفظ؟ تنسیص علی شیء معادہ کی نفی نہیں کرتا، تنسیص علی شیء معادہ کی نفی نہیں کرتا۔ صحیح، کسی چیز کا ذکر عدم ذکر کو لازم نہیں ہے۔ کسی چیز پر اگر نص وارد ہوا ہو تو وہ اس کے معادہ کو مستلزم نہیں ہے، مگر ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی؟ دلیل کی ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ یہ بتائیے کہ سلم موافق قیاس ہے یا خلاف قیاس ہے؟ خلاف قیاس، خلاف قیاس ہے، ثابت ہوئی ہے حدیث سے، تو جس حد تک ثابت ہو گئی خلاف قیاس وہیں تک مختصر رہنا چاہیے حکم کو۔ خلاف قیاس حکم ہدایت آئی، معلوم ہوا، جواز آیا مکیلات اور موزونات کا، تو حکم مختصر رہنا چاہیے بظاہر مکیلات اور موزونات تک، کیونکہ خلاف قیاس ثابت ہوا ہے۔ تو پھر مزروعات اور عددیات متقاربہ میں اگر جواز ہے تو کس دلیل سے؟ دلالت النص کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ ہے، قیاس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حکم خلاف قیاس ثابت ہو اس پر مزید قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سلم کا جواز خلاف قیاس ہے، کیونکہ بیع المعدوم ہے، اصول کے خلاف ہے، ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، لیکن اب اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دلالت النص سے، قیاس تو ہے ظنی اور دلالت النص ہوتی ہے قطعی۔ دلالت النص سے استدلال کیا معدودات متقاربہ اور مزروعات میں سلم کا بھی، کیونکہ ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ضرورت علت تھی، یہاں بھی ضرورت علت ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ دلالت النص اور قیاس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا۔ بتائے گا کون کیا فرق ہوتا ہے دلالت النص اور قیاس میں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ دلالت النص کے لیے کوئی شرط نہیں، عام آدمی بھی دلالت النص سے استدلال کر سکتا ہے، جبکہ قیاس جو ہے وہ اس کے لیے مجتہد یا فقیہ کا ہونا ضروری ہے۔ بس، ورنہ بالکل قیاس اور دلالت النص بالکل ایک ہی طریقے سے ہیں۔ جو حکم مقیس علیہ کا ہوتا ہے وہ حکم مقیس میں دے دیا جاتا ہے علت مشترکہ کی وجہ سے، اسی طریقے سے جو حکم منطوق میں ہے وہ حکم دلالت النص سے غیر منطوق میں بھی دے دیا جاتا ہے علت مشترکہ کی وجہ سے، بالکل قیاس کی طرح ہوتی ہے، لیکن قیاس ظنی ہے، دلالت النص قطعی ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ قیاس جو ہوتا ہے وہ محتاج علت اجتہاد ہوتا ہے، غیر مجتہد اس کو نہیں کر سکتا، اور دلالت النص کا حکم عام آدمی بھی جانتا ہے کہ علت کیا ہے اس کی۔ چلیے آگے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكره قال سعيد سعید بن المسیب نے حدیث سنائی معمر کے حوالے سے کہ من احتکر فهو خاطئ، تو کسی نے کہا کہ حضرت استاد جی تو آپ بھی تو احتکار کرتے ہیں۔ قال سعيد إن معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكره، مجھے جن صاحب نے یہ حدیث سنائی ہے وہ صحابی ہیں معمر میرے استاد، وہ بھی احتکار کیا کرتے تھے۔ حاصل کیا نکلا کہ معلوم ہے کہ احتکار ہر حالت میں ناجائز نہیں ہے، کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں وہ ناجائز ہوتا ہے اور کچھ خاص صورتوں میں ناجائز نہیں ہوتا۔ تفصیل پڑھ لی آپ نے کہیں احتکار کی؟ نہیں، کہاں پڑھی ہے؟
بخاری میں حاصل یہ ہے کہ غیر اقوات میں تو بالاتفاق احتکار ناجائز ہے اگر اس کی وجہ سے اہل شہر کو ضرر لاحق ہوتا ہو، مہنگائی بڑھتی ہو یا دستیابی میں دشواری پیش آتی ہو لوگوں کو۔ اقوات آدمیوں کی غذائیں ہوں یا جانوروں کی۔ باقی اشیاء میں اقوات ائمہ اربعہ، باقی اشیاء میں احتکار اشیاء عند الاربعہ ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے غیر اقوات میں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر اقوات میں بھی احتکار ناجائز ہے اگر اس سے اہل شہر کو ضرر لاحق ہوتا ہو، کیونکہ احتکار کے عدم جواز کی علت ہے ضرر و اہل البلدہ، تو جہاں بھی یہ پائی جائے گی احتکار ناجائز ہوگا۔ چلیے آگے۔ اقوات سے تمام مطعومات مراد ہے یا صرف وہ چیزیں جس پر انسان کی زندگی نہیں، تمام مطعومات مراد ہے، غذائیں، تمام غذائیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. وبه قال حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. باب النهي عن الحلف في البيع. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو سفيان الأموي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب ككلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. منفقة للسلعة ممحقة للربح. منفقہ مصدر میمی ہے رواج کے معنی میں. اگر یہ منفقہ ہو تو اس سے پہلے سبب کا لفظ مضاف محذوف ماننا پڑے گا کہ سبب لرواج السلعہ، سلعہ کے رائج ہونے کا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے تو دوسرا اس پر اعتماد کر کے اس چیز کو خرید لیتا. لیکن ممحقۃ للربح سبب ممحقت مٹا دینا، محقن کے معنی مٹا دینا، سبب ہے مٹا دینے کا کس چیز کو؟ نفع کو. نفع سے مراد ہے برکت کو مٹا دینے والا. اور اس کو ممحقہ کی بجائے اور منفقہ کی بجائے منفقہ اور ممحقہ بھی پڑھا گیا ہے. اس کا معنی اس میں پھر سبب کا لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں فائل ہوگا باب تفیل سے. جی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. خلاصہ یہ ہے کہ بیع کے اندر ضرورت اور حاجت کے بغیر قسم کھانا مکروہ ہے اور اس کی وجہ سے بے برکتی آ جاتی ہے کاروبار میں، کیونکہ اس میں بے ادبی اللہ کے نام کی. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم ولذل ابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وہ رائج کر دیتی ہے سلع کو، تجارت کو، مال تجارت کو رائج کر دیتی ہے، یعنی اس کو فروخت کروا دیتی ہے، لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے. جی. باب الشفعة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره تركه. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يوزنه فهو أحق به. پڑھ لیا کتاب الشفا کہیں آپ نے؟ کہاں؟ بخاری میں پڑھی ہے، ابو داؤد میں نہیں پڑھی. پڑھ لی ہے. ابو داؤد میں حنفیہ کے دلائل زیادہ تر ابو داؤد ہی میں ہیں شفے کے سلسلے میں. مسئلہ اختلاف پڑا ہوا ہے آپ نے امام بنی پر، ہم حنفیہ کا اور مسئلہ کا. چلیے. البتہ امام احمد بن حنبل کا ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ شفا صرف عقار ہی میں نہیں بلکہ جانور کے اندر بھی ہوتا، لیکن ایک روایت ہے ان کی اور یہ قول شاذ ہے. ہمیں بات یاد آ گئی. دو آدمی تھے، ایک آدمی بڑا تیز تھا چالاک، دوسرا بیچارہ بھولا بھالا سیدھا سادہ طالب علم تھا. تو دونوں نے مل کر ایک گھوڑا خریدا، نہیں بلکہ گائے خریدی، دودھ والی. وہ جو چالاک تھا وہ کہنے لگا یار ایسا کرو، جو مشترک ہے یہ تو مشاع ہے، ہم ایسا کر دیں اس گائے کو تقسیم کر لیتے، کاٹے بغیر نشان ڈال دیتے ہیں کہ یہ حصہ تمہارا ایک حصہ میرا. تو بیچارہ جو سیدھا آدمی تھا کہا کہ واقعی تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. تو نے کہا اچھا بھائی تمہارا کون سا ہوگا، میرا حصہ کون سا ہوگا؟ تو چالاک نے کہا کہ ایسا کرو بھائی پچھلا حصہ جو ہے گندا سندا ہوتا ہے پیشاب پخانے کا، وہ حصہ میرا کر دو، اگلا حصہ تمہارا ہو جائے گا، خوبصورت چہرہ وغیرہ ہوتا ہے. چنانچہ اب کیا ہوا، جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو دودھ اس نے نکالا، اور جب چارہ کھلانے کا وقت آیا پانی پلانے کا کہا یہ تیرا حصہ ہے، آدھا حصہ تیرا ہے آدھا حصہ میرا ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريب أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصح ربع اصل میں تو ربع اور ربع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں موسم ربیع گزارا جائے، موسم بہار گزارا جائے. پھر مطلقاً گھر کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. جی. أو ربع أو حائط لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يوزنه. جی. مسلم کی روایتوں میں کہیں بھی جاردار کے شفے کا ذکر نہیں، جار کا حق شفا مذکور نہیں ہے. لیکن ابو داؤد میں روایتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، حضرت سمرہ بن جندب کی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عرض الخشبة في جدار الجار. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يعرض خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وبه قال حدثنا. یہ حدیث پڑھ لیا کہیں؟ گردن بھی ہلا دیا کرو، پتہ چلے کہ نفی کر رہے ہو یا اس بات کر رہے ہو، آواز تو سنائی نہیں دیتی. پڑھ لی ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ حکم کیسا ہے؟
ہاں تحریمی ممانعت جو ہے منع کرنے کی صرف ممانعت جو ہے وہ کیا نہی تحریمی ہے، جمہور کے نزدیک تنزیہی. چلیے آگے. اور ایک قرینہ یہ ہے یہاں ابو ہریرہ جب یہ حدیث سناتے تھے تو پھر فرماتے تھے کہ مالی اراکم عنہا معرضین، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے اعراض برت رہے ہو. مطلب یہ کہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، توجہ سے نہیں سن رہے. مطلب یہ کہ تمہیں اس حدیث کی اہمیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے اور تم اس کو شاید ضروری نہیں سمجھ رہے ہو. مگر کہ میں چھوڑوں گا نہیں، لأرمین بہا بین اکتافکم، مگر ان میں یہ روایت تمہارے کندھوں کے درمیان مارتا رہوں گا، سناتا رہوں گا. اس سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حاضرین نے اس حدیث کے حکم کو لازمی قرار نہیں دیا تھا، اور امام حضرت ابو ہریرہ کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کو وہ لازمی سمجھتے. جی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. اچھا بھائی، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں صفحہ 32 کے بعد 41 آ گیا ہے، تو آسان ہو گیا ہمارا معاملہ بہت ہے بھائی. چلو جی. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عباس بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أرضين. باب تحریم الظلم. یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہیں، اور سب یہ ارضین کا ذکر ہے، 7 زمینوں کا ذکر ہے. آخرت میں 7 زمینیں ہوں تو اس میں تو کوئی استبعاد ہے ہی نہیں، لیکن آیا قیامت سے پہلے بھی یہاں 7 زمینیں ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ پڑھ کے سنا دو. خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اس کے ظاہر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں. واللہ اعلم بالصواب. چلیے ایک بات یاد رکھیے، جو شخص شبرم من الارض ظلمن پر کو قبضہ کرے گا، غصب کرے گا، اس کا توق اس کو بنایا جائے گا 7 زمینوں سے. توق بنانے کا حاصل کیا ہوگا کہ زمین میں اس کو دھنسا دیا جائے گا. توق تو گلے میں ہوتا ہے، اور وہ تو اس میں تو آج میں تو چھوٹا ہی سا زمین ہے 7. اس کا مطلب ہے کہ زمین میں دھانس دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا. اور آج کل میں کئی مرتبہ تقریروں میں کہا بھی ہے، کہتا ہوں، اور آئندہ بھی لوگوں کو کہنا چاہیے، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آج کل تقریباً پورے ملک کے تمام شہروں میں یہ گناہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہ، کہ فٹ پاتھوں پر دکانداروں کے قبضے ہیں. فٹ پاتھوں پر دکانداروں کے قبضے. کسی نے چولہا وہاں لگا رکھا ہے دکاندار، کسی نے اپنا بوریاں وہاں ڈال رکھی ہیں، کسی نے اپنی الماریاں وہاں رکھی ہوئی ہیں. چلنے والوں کا راستہ بند ہے. پھر سڑک کے کنارے پر ریڑھی والوں نے قبضہ کر رکھا ہے. حالانکہ فٹ پاتھ بنی ہے لوگوں کے پیدل چلنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس سے بنی ہے. یہ ہم جو پانی پیتے ہیں گھونٹ، اس میں بھی حکومت ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے. چائے پیتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکس لے لیتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سارا ٹیکس حکومت کے بعد اربوں جمع ہوتا ہے، اس سے یہ بنتی ہیں فٹ پاتھیں ہمارے اور آپ کے پیسے سے، اس واسطے کہ تاکہ پیدل چلنے والے اس سے گزریں. لیکن وہاں دکانداروں کا قبضہ، پھر سڑک کے برابر، سڑک کے کنارے پر ریڑھی والوں کا قبضہ،
اب پیدل چلنے والا بیچ سڑک کے چلتا ہے اور بچے اور بوڑھے اور عورتیں اس میں کچلی جاتی ہیں. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس منکر پر نکیر نہیں کی جاتی. یہ اور بڑا منکر ہے. اہل علم کو چاہیے کہ اپنے حالات کو جائزہ لیں اور جو جس قسم کا منکر ہے اس کے ازالے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں بھی مشکل اصل میں ہے کہ دین کا فہم کم ہے. دین کو بہت محدود سمجھا ہوا ہے چند چیزوں میں. اس کے خلاف ہوتا ہے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. کوئی داڑھی اگر مڈالے تو ہم کہتے ہیں فاسق ہے، لیکن فٹ پاتھ کے اوپر قبضہ کر رکھا اس کو فاسق نہیں کہتے، حالانکہ کتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، گناہ کبیرہ کر رکھا ہے. ان چیزوں کی طرف اہل علم کو توجہ کرنی چاہیے. جی باب تحریم الظلم وعصم الارض وغيرها. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اروا خاصمت في بعض داره فقال اروا ایک عورت کا نام ہے، اس نے خصومت کی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے. جی أن أروى خاصمت في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طبقه في 7 أرضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واجعل قبر. بدعا دی سعید بن زید نے اس عورت کو کہ اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے کہ دعویٰ کر رہی ہے میری جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے، تو یا اللہ اس کو اندھا کر دے، اور وجعل قبرہا فی داریہا، اور اس کی قبر اسی گھر میں کر دے اس کے. قال فرأیتها عمیاء تلتمس الجدر. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اس عورت کو کہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں کو چھوتی ہوئی چلتی تھی. تقول اصابتنی دعوت سعید بن زید، کہا کرتی تھی کہ مجھے بددعا لگ گئی ہے سعید بن زید کی. وبینما ہی تمشی فی الدار، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مرت علی بیر فی الدار فوقعت فیہا، کنویں کے پاس سے گزری، اس کے اندر گر پڑی. فکانت قبرہا، اور وہی کنواں اس کا قبر بن گیا. اللہ پناہ کرے. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو الربيع الاتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فقسمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طبقه إلى 7 أرضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في أرضها إذا وقعت في حفرة فماتت. إذ وقعت في حفرة فماتت. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. ابو بکر نہیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن هشام أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من من 7 أرضين. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أرضين يوم القيامة. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثنا يحيى وهو بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن وسلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرضه وأنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر ذلك لها
فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض من طوقه ظلم قید شبر اے قدر شبر جی من الأرض طوقه من 7 أرضين. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وبه قال حدثني إسحاق بن ایک روایت تو اور رہ گئی نا بھائی. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم قال إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر مثله. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وبه قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل أرضه 7 أذرع. جب تمہارا اختلاف ہو جائے راستے کے بارے میں تو اس راستے کی چوڑائی رکھی جائے گی 7 ذراع. یہ حدیث پڑھی ہے کہیں؟ ہے کہاں؟ ابو داؤد میں پڑھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا کون بتائے گا؟ صورت مسئلہ کیا بنتی ہے اس صورت مسئلہ یہ ہے کہ زمین راستے کا حق یعنی راستہ پہلے سے مقرر ہوا کرتا ہے. اگر راستے کے بارے میں اختلاف آ جائے کہ 2 شریک ہیں ان میں سے کوئی بھی راستہ اپنے حصے سے نہیں دینا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں شریعت نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا کہ کم از کم 7 ذراع کا راستہ دینا ہوگا. کہاں کیا صورت ہے؟ صورت مسئلہ بتائیے, مثال بتائیے اس کی. مثلا 2 شریکوں کے درمیان میں جو حصہ ہوگا ان کے درمیان سے 7 ذراع کا راستہ چھوڑنا پڑے گا کہ دونوں کو اس کو استعمال کرنے کا حق حاصل ہو. اور کوئی وضاحت کرے؟ کوئی مکان یا زمین چند لوگوں کے درمیان مشترک ہو. کوئی مکان یا زمین چند لوگوں کے درمیان مشترک ہے, اس کے بعد وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں مگر راستہ مشترک رکھنا چاہتے ہیں. اب اس مشترک راستے میں اختلاف ہو گیا, کوئی کہتا ہے 3 ذراع رکھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے 4, تو پھر ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ذراع ہونا چاہیے. یہ اس صورت مثلا مختلف صورتیں شارحین نے بیان کی ہیں. اس حدیث کا سیاق اور سباق چونکہ روایتوں میں نہیں ملتا, اس بات سے پتہ نہیں چلتا کہ پوری طرح متعین طور سے کون سی صورت مراد ہے. احتمال کے طور پر شارحین نے مختلف صورتیں ذکر کی ہیں, ان میں سے ایک صورت آپ ذرا سمجھ لیجیے تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ یہ کہ مثلا یہ ایک بڑا مکان ہے, سارا 4 بھائیوں میں مشترک ہے, سمجھے بات کو. اب آپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں اس گھر کو, ایک حصہ اس بھائی کا ہو گیا, پچھلا حصہ دوسرے بھائی کا, ایک حصہ اس بھائی کا ہو گیا, پچھلا حصہ دوسرے بھائی کا, اور پیچھے دوسرے لوگوں کے گھر ہیں, وہاں سے راستہ نہیں بنا سکتے. ادھر بھی دوسروں کے گھر ہیں, راستہ نہیں بنا سکتے. ادھر بھی دوسروں کے گھر ہیں, راستہ نہیں بنا سکتے. صرف راستہ ادھر سے ہے. اب لا محالہ پیچھے گھر والوں کو راستے کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی؟ لا محالہ بیچ میں ایک گلی نکالنی پڑے گی, ہر گھر میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا جائے گا راستہ لینے کے لیے. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ تھوڑا سا حصہ ان 2 گھروں سے لیا جائے گا, تھوڑا سا حصہ ان 2 گھروں سے لے کر گلی بنائی جائے گی تاکہ چاروں کو راستہ مل جائے آنے جانے کا. اب اگر اتفاق ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو 3 فٹ کی جگہ کافی ہے ہماری گزرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. اگر اختلاف رہتا ہے, کوئی کہتا 15 فٹ رکھو, کوئی کہتا 20 فٹ رکھو, ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ چوڑا رکھے گے ہر گھر میں سے اتنی کمی ہو جائے گی, چوڑائی زمین لینی پڑے گی. تو ایسی جب اتفاق نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 7 ذراع چوڑائی رکھی جائے.
آئی سمجھ میں بات بھائی؟ ذہن میں آتی ہے بات؟ یہ کتاب القسمت کا مسئلہ ہے. امام صاحب ہدایہ نے کتاب القسمت میں یہ مسئلہ ذکر کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ انہوں نے اس کا حکم یہ لکھا کہ گھر کا جو مشترک دروازہ تھا پہلے سے، بس اسی کے برابر راستہ رکھا جائے گا، اور اس حدیث سے کوئی تعرض نہیں کیا. تو جواب اس اعتراض کا جو صاحب ہدایہ پر پڑتا ہے کہ حدیث میں یہ موجود تھا، وہ انہوں نے کچھ اور حکم بیان کر دیا. وہ یہ کہ پہلے سے وہ حکم بیان کیا گیا اس صورت میں جبکہ پہلے سے متفق علیہ دروازہ پہلے سے موجود ہے اس مکان کا. تو پھر جب راستے میں اختلاف ہو جائے گا چوڑائی میں، تو جتنی چوڑائی اس دروازے کی اتنی چوڑائی گلی کی رکھی جائے گی. اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ متفق علیہ دروازہ پہلے سے موجود نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ 107 کے بھی سمجھ میں آ گئی؟ چلے چلے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن کتاب الفرائض کہیں پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ آج پڑھا بخاری آج پڑھی ہے جی، شروع بخاری شریف میں شروع کی ہے. چلے ٹھیک ہے. وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. جی، اختلاف دین مانع ارث ہے، اس پر اتفاق ہے پوری امت کا. مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں. لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مسلمان تو کافر رشتہ دار کا وارث ہوگا، لیکن کافر اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ حدیث باب کے بالکل خلاف ہے. جواب اچھا، اور دلیل ان کی بیان کی جاتی ہے یہ کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، حدیث میں آیا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اور ایک اور حدیث کا اسلام یزید ولا ینقص. تو یہ عمومات ہیں، اس سے فضیلت اسلام کی ضرور ظاہر ہوتی ہے، لیکن مسئلہ مختلف فیہا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں بات؟ اس وجہ سے نہیں کہا جائے گا کہ ان بزرگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے ان کا یہ قول ہے. اگر حدیث پہنچتی تو وہ بھی یہ بات کہتے جو پوری امت نے بعد میں کہی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وبه قال حدثنا. یہ حدیث پڑھ لی ہے؟ جی حدیث پڑھ لی ہے. ہاں، اس میں تو بہت سارے شعر گھسے ہوئے ہیں. تو شعروں کو جگایا سوتے رہنے دیا؟ اچھا. اس میں تو ایک بڑا شیر سویا ہوا ہے، نہیں جگایا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بولے بھائی. آپ جگائیں استاد جی، نہیں جگائے سونے دیے، آپ جگائیں استاد جی. جگہ دیں. اچھا، آپ نہیں جگہ ہو گئے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ الحق الفرائض باہلیھا. سراجی تو پڑھی ہوگی نا آپ لوگوں نے؟ اتنا تو یاد ہے کہ پڑھی ہے. تو وارثوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذوی الفروض کہلاتے ہیں، اور دوسرے عصبات، اور تیسرے ذوی الارحام.
ذوی الفروض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، اور عصبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ جو یہ خواتین ہوتی ہیں۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اتنی اجمالی طور پر بات یاد رہے کہ عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ جو ہوتی ہیں یہ کون ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں۔ اللہ ذوی الفروض تو وہ ہے جن کا حصہ قرآن حکیم میں یا احادیث میں صراحتاً بیان کر دیا گیا اور اجماع سے ثابت ہو گیا یا اجماع سے ثابت ہو گیا، اور عصبات وہ ورثہ ہیں کہ ذوی الفروض سے بچا ہوا سارا مال، سارا ترکہ ان کو مل جاتا ہے، اور اگر ذوی الفروض موجود نہ ہو کسی میت کے تو پورا ہی ترکہ ان کو مل جاتا ہے، اور ان عصبات میں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کے عصبات بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام میں تقسیم ہوتا ہے ترکہ۔ تفصیلات کتب فقہ میں اعتراضی میں ان کی آ گئی۔ یہاں اصول یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کے حصے دیے جائیں گے، نکالے جائیں گے، بلکہ اس سے بھی پہلے کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ تجہیز تکفین کے مصارف، دین اگر ہے تو وہ اس کی ادائیگی، اور وصیت اگر تھی تو اس کے ثلث تک اس پر عمل، پھر جو ما بقی ہے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا اس ترتیب سے جو یہاں اصولی طور پر بیان کی گئی کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو ان کے حصے دیے جائیں گے۔ فما بقیہ فهو لأولی رجل ذکر، اور جو باقی بچے گا ترکہ وہ ہوگا قریب ترین مرد کا۔ ذکر اور رجل دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یہاں رجل کا لفظ اس واسطے لایا گیا ہے رجل کے بعد ذکرن کا لفظ اس واسطے لایا گیا ہے تاکہ اس وہم کو دور کر دیا جائے کہ بچہ اس میں شامل نہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر وہ مذکر ہے تو وہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا میت کا مرد اس کو ملے گا، یعنی عصبہ بنفسہ کو ملے گا۔ عصبہ بنفسہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا وارث جس کی نسبت جو خود بھی مذکر ہو اور اس کی نسبت الی المیت میں کوئی واسطہ مذکر کا مؤنث کا نہ آتا ہو، مثلا بیٹا، ابن الابن، ابن 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 الابن وإن سملا، الاب، ابو الاب، ابو اب الاب وإن علا، الاخ اور ابن الاخ، ابن اخ، ابن ابن الاخ وإن سفلا۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ عصبہ بنفسہ ہیں جو خود بھی مذکر ہوتے ہیں اور نسبت الی المیت میں کوئی واسطہ ان کے اور میت کے درمیان مؤنث کا نہیں آتا۔ تو ظاہری معنی تو اس حدیث کے یہ ہوئے کہ ذوی الفروض سے بچا ہوا مال عصبہ بنفسہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے
یہ وہ شعر نہیں ہے، یہ جو اشکال ہے وہ شعر دوسرا ہے۔ اس میں چھوٹا سا ایک اشکال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اصول تو سراجی میں آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ ایک ذوی الفروض سے بچا ہوا سارا مال اسبات میں تقسیم ہوتا ہے، چاہے وہ اسباب بنفسی ہی ہوں یا بغیر ہی ہوں یا مع غیر ہی ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہاں معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ اسباب بنفسی ہی کو ہی دیا جائے گا۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ کیوں بھائی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ معاویہ سمجھ میں آ گیا اشکال؟ ہاں خیر، جواب یہ ہے کہ اسبات میں چونکہ اصل اسباب بنفسی ہی ہے، اس کو یہاں ذکر فرما دیا گیا، اور اسباب مع غیرہ اور اسباب بغیرہ کیونکہ دوسرے دلائل سے صراحتاً ثابت ہے، اس واسطے اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اسباب بغیری کا ذکر کیا ہے؟ اسباب بنفسی کا تو کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہاں اسباب کیا ہے؟ یہ بنت جو ہے اپنے بھائی کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ اسباب بن گئی۔ اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہاں پر بھی بہنیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے اسباب بن گئی، تو یہ اسباب بنفسہا ہیں۔ قرآن کریم میں چونکہ ان کا ذکر صراحتاً موجود تھا، اس واسطے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ رہ گئی اسباب مع غیرہ۔ اسباب مع غیرہ اس اخت لابن و امن اور اخت لابن کو کہتے ہیں جو بنات کی وجہ سے اسباب بن جاتی ہے۔ کوئی میت مرا، اس کی بیٹی بھی ہے اور اخت لابن و امن یا اخت لابن بھی ہے۔ بیٹی کو تو ذوات الفروض میں ہونے کی وجہ سے اس کا نصف حصہ مل جائے گا، اور حدیث میں آتا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، بہنوں کو بنات کی وجہ سے، بنات کی موجودگی میں عصبہ بنا دو۔ کیا مطلب؟ بنات کو جو کچھ ملے گا اس سے جو بچا ہوا مال ہے وہ اخوات کو دے دو۔ آ گئی سمجھ بات؟ تو یہ بات بھی چونکہ طے شدہ تھی اور صاف تھی، واضح تھی، اس واسطے یہاں پر اس کو ذکر نہیں فرمایا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوی الفروض سے بچا ہوا مال صرف اسبات بنفسی کو دیا جاتا ہے، نہیں، اسباب بغیری کو بھی دیا جاتا ہے، اسباب مع غیری کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اسبات میں تقسیم، اب وہ شعر شروع ہو رہا ہے۔ اسبات میں تقسیم میراث کا اصول یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہوگا۔ ایک شخص مرا، اس کا بیٹا بھی ہے پوتا بھی، تو میراث کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی، پوتا محروم رہے گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ آتی ہے نا بات؟ ایک بھائی بھی موجود ہے، بھائی کا بیٹا بھی موجود ہے، میراث کس کو ملے گی؟ بھائی کو ملے گی۔ چچا بھی موجود ہے، چچا کا بیٹا بھی موجود ہے، میراث کس کو ملے گی؟ چچا کو ملے گی۔ الاقرب فالاقرب کا اصول ہے۔ بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ یہ اصول ذہن میں ہے، سارا شعر اسی کے اندر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسبات کے میں تقسیم میراث کا اصول کیا ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوگا۔ ذہن میں آتی ہے بات؟
اس اصول کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا میراث سے محروم ہو. لازمی تقاضا ہے نہیں ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لو. فما بقی فهو لأولی رجل ذکر. اولا اقرب، جو اقرب الی المیت ہے رجل ذکر میں سے اس کو دیا جائے گا. تو اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوگا. یہ قاعدہ کلیہ ہے، مجمع علیہ ہے، حدیث باب سے ثابت ہے، صراحتاً ثابت ہے. کیا کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا میراث سے محروم ہوگا. کس کی میراث سے؟ دادا کی میراث. ایوب خان اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے بیچارے کی، اس کے دور میں غلام احمد پرویز جو منکرین حدیث کا سرگرو تھا پاکستان میں، اور اس کا رسالہ نکلتا تھا طلوع اسلام کے نام سے، لاہور سے. لاہور میں اس کا دفتر تھا. اس نے ایوب خان کے زمانے میں بہت زیادہ فساد پھیلایا اپنی کتابوں اور لٹریچر کے ذریعے. اس کی کچھ پڑھی، اس کو منکرین حدیث کی کچھ باتیں پڑھی ہے. وہ چونکہ حدیث حدیث کا تو قائل نہیں، اس واسطے اس حدیث کو تو اس نے قابل التفات ہی نہ سمجھا، اور اس نے یہ مضمون چلا. اچھا، ادیب بہت زبردست تھا اردو کا، زبردست ادیب تھا اردو کا. بہت کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ گڈھے کے گڈھے ہو جائیں. ہم نے ان سب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا ایک زمانے میں. دارالعلوم کے اساتذہ میں تقسیم کی جاتی جب اس کی تکفیر کا فیصلہ کیا گیا. ہم نے بتایا تھا ایک قصہ آپ کو، تکفیر کا فیصلہ جب کیا ساری کتابیں اس کی جمع کی گئیں، اور اس کی کفریات کو جمع کر کے جہاں جہاں تعویل ممکن تھی تعویل کو جمع کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر اس کے پھیلائے ہوئے فساد میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے ایوب خان کا ذہن بنایا کہ مولوی ملاؤں نے ظلم ڈھا رکھا ہے عوام کے اوپر، دین کا نام لے کر ظلم پھیلاتے ہیں. اور دیکھو انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں کہ یتیم پوتا میراث سے نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس یتیم پوتے کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی. پہلی مصیبت تو یہ کہ اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. دوسری مصیبت اس کے اوپر یہ آئی کہ اب دادا بھی اس کا سر سے اٹھ گیا. تیسری مصیبت ملا نے ڈھائی کہ اس کو میراث سے نہیں. آئیے سمجھنا بات.
یہ یاد رکھیے یہ عمل جو ہے گم شدہ اشیاء کے لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے. اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعا کرے, الحمدللہ وہ چیز دلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. میرا بار بار تجربہ اور عجیب و غریب تجربات ہوئے, عجیب و غریب محجر العقول, کو بھی چیز واپس آ گئی. تو یہ یاد رکھو. تو اب ہم بجلی کے جانے پر بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ بھی گم ہو گئی ہے, یہ بھی واپس آ جائے. الحمدللہ آ گئی, وللہ الحمد, الحمدللہ. ہاں تو بھائی غلام احمد پرویز کی بات تھی. ایوب خان نے یہ ذہن بنایا کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے, اس واسطے آپ قانون بنائیں کہ یتیم پوتے کو میراث ملنی چاہیے. جو میراث جتنا حصہ اس کے چچاؤں کو ملا ہے, ہر چچا کو اتنا حصہ اس کو بھی ملے. یعنی اس کے جو مردہ باپ کو جتنا حصہ ملتا, اگر زندہ ہوتا باپ اس کو جتنا حصہ ملتا وہ اس کو دلوایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مطالبہ اور تجویز سمجھ میں آئی اس کی کہ یتیم پوتے کا چونکہ باپ تو مر چکا, اس واسطے وہ تو میراث نہیں ملے گی اب اس کو, لیکن اس کا بیٹا موجود ہے, مرنے والے کا پوتا ہے وہ, تو اس کو وہ حصہ دلوا دیا جائے جو اس کو اگر باپ زندہ ہوتا تو اس کو جتنا حصہ ملتا وہ اس کو دے دیا جائے. آئی سمجھ بات نہیں؟ تجویز سمجھ میں آئی؟ اور اس کا بڑا شہرہ کیا اس زمانے میں, اس نے بڑے اخبارات, رسائل اور بیانات, مضامین کہ یہ ہونا چاہیے, اور حکومت کے سارے ذرائع بھی اسی کی تبلیغ میں لگ گئے. اور پنجاب اسمبلی کے اندر یہ مسئلہ زیر غور آیا, زیر بحث آنے والا تھا. اب دیکھو ہمارے بزرگوں کے کمالات علمیہ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کام سے لاہور جانا پڑ گیا. ہمارے بڑے بھائی جان مولانا محمد یوسف صاحب کے والد جناب ذکی کیفی مرحوم وہیں ہوتے تھے. وہاں چند روز کے لیے جانا پڑا, 2-4 روز کے لیے لاہور. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم علما حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے. والد صاحب ان کا ایسا احترام کرتے تھے جیسے اپنے شیخ کا کرتے ہیں, اور وہ بھی والد صاحب کا ایسا ہی احترام کرتے تھے جیسے اپنے شیخ اور استاد کا کرتے ہیں. ہم دیکھتے تھے وہ مناظر ان کے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے, اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش ہونے والا ہے, اراکین اسمبلی کا دماغ متاثر کر دیا گیا ہے کہ واقعی یہ تجویز غلام احمد پرویز کی اور حکومت جو اب لا رہی ہے قانون وہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم پریشان تھے کہ کیا کریں, براہ کرم آپ اس پر کوئی مضمون لکھیں تاکہ ہم وہ چھاپ کر اراکین اسمبلی میں تقسیم کریں. والد صاحب سفر کی حالت میں, کتابیں ان کے پاس نہیں, اپنی جس کام پہ گئے تھے دماغ اس میں لگا ہوا. بس وہ اللہ تعالیٰ نے کمالات دی تھی ان بزرگوں کو, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں 24 گھنٹے کے اندر وہ رسالہ لکھا, اگلے دن دے دیا اور وہ چھپ بھی گیا اور اراکین اسمبلی میں تقسیم ہوا. اور چھپا وہ یتیم پوتے کی میراث کے نام سے. کیا نام اس کا؟ یتیم پوتے کی میراث. اب یہ رسالہ جواہر الفقہ کا جز بن کر شائع ہو گیا پورا کا پورا, اور ہم نے درس مسلم میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اس واسطے کل کو آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیے اور شعر کو جگائیے, اور یہ کام اب آپ کریں گے, ہم نہیں کریں گے. ہم آپ سے کل پوچھیں گے
بہت کافی واضح مدلل جواب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. درس مسلم کا اگر مطالعہ کر لیں وہ بھی کافی ہوگا، لیکن کسی کو مزید تفصیل کا شوق ہو تو جواہر الفقہ میں وہ رسالہ موجود ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے. آگے پڑھ لو جلدی سے، چلو. وبه قال حدثنا أمية بن مسلم العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. اچھا، یہ رسالہ دلچسپ بہت ہے. ایسے چٹپٹے جواب دیے ہیں اس میں، عقلی اعتراضات کے عقلی جوابات جو دیے ہیں ایسے دیے کہ اس کا جواب بن نہیں پڑتا منکرین حدیث کو، اور بالکل دل میں اترتے چلی جاتی ہے بات. اس بات سے مطالعہ ضرور کر لینا، اور یہ مواضع امتحان میں سے بھی ہے. چلیں آگے. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال اسحاق حدثنا وقال ذكرني اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وبه قال حدثني محمد بن العلاء ابو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن ايوب عن ابن طاووس بهذا الاسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودانني ماشيان فاغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کلالہ تھے. کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور باپ بھی موجود نہ ہو. ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. بہنوں کی تربیت انہوں نے کی، بہنیں تھیں، اور اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیمار ہو گئے. حدیث واقعہ تو پڑھا ہوگا کہیں آپ لوگوں نے. تو بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیف اقضی فی مالی، اپنے مال کے بارے میں کس طرح فیصلہ کروں. اس وقت تک میراث کے سارے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس وقت تک کوئی وحی آپ کے اوپر نہیں آئی تھی. حتیٰ یہاں تک کہ آلۃ المیراث نازل ہو گئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. تو یہ آیت المیراث نازل ہو گئی جس میں کلالہ کی میراث کا حکم بیان کیا گیا. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا اعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف اسمع في مالي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اوپر تھا کہ آیت الکلالہ نازل ہوئی اور یہاں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی. حالانکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم میں کلالہ کا ذکر نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ اسی رکوع کے آخر میں پھر کلالہ کا ذکر آ رہا ہے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. تو کلالہ کا حکم آ رہا ہے. اس واسطے بظاہر یہاں پر راوی نے اس وجہ سے اس کو ذکر کر دیا کہ اس کی شروع کا حصہ ذکر کر دیا، آخر تک کا بیان مقصود ہے. آئی سمجھ میں بات. لیکن یہ جو آیت ہے شتا میں نازل ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور آخر میں آ گیا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
پھر اس میں جو بیان ہوا تھا وہ اخوہ لأمن کا بیان تھا، اور آیت السیف نازل ہوئی ہے سورہ نساء کے آخر میں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد، یہ اخت لابن و امن اور اخت لابن کے بارے میں ہے، یہ آیت السیف کہلاتی ہے۔ تو اب راوی نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کا ذکر کر کے اپنے فہم کے مطابق یہ کہا ہے کہ چونکہ اس کے آخر میں بھی کلالہ کا ذکر ہے، اگرچہ اسے پورا بیان نہیں ہے، اس کو ذکر کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب، راوی نے اس کو یوصیکم اللہ کا حوالہ جو دیا بظاہر اسی وجہ سے دیا۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضا فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر کلالہ ایسے مورث کو بھی کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، اور ایسے وارثوں کو بھی کہتے ہیں جن میں کوئی اولاد اور باپ نہ ہو۔ یہاں یرثنی کلالۃ اسی معنی میں آیا ہے۔ جی يقول فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمير وأبو عامر العقدي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم قال جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. جی. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال إني لا أدع بعض شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلد لي في شيء ما أغلد لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. اس کو ذرا سمجھ لیجیے، یہ حدیث پڑھی تو ہوگی آپ نے؟ نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جمعہ کے دن، بس اس میں ذکر کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ذکر کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں اپنے بعد کوئی ایسی چیز، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو زیادہ فکر میں ڈالنے والا ہو میرے نزدیک کلالہ سے۔ کلالہ کا مسئلہ مجھے فکر میں ڈالنے والا ہے، مجھے اس میں غور و فکر رہتا ہے، کرتا رہتا ہوں۔ ما راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء ما راجعته فی الکلالہ۔ پہلا ما نافیہ ہے اور ما دوسرا جو ہے وہ نافیہ نہیں ہے بلکہ اس کو کہہ دیجیے مصدریہ یا موصولہ، کہ میں نے مراجعات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں، ما راجعته فی الکلالہ، جتنا کہ میں نے مراجعت کی ہے
کلالہ کے بارے میں بار بار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس کی تشریح فرما دیجیے. وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي. اور کسی بھی کس مسئلے میں میرے اوپر آپ نے سختی نہیں فرمائی، جتنی یہاں بھی ماں موصولہ ہے، جتنی سختی فرمائی اس کے مسئلے کے بارے میں، یہاں تک کہ میرے سینے میں انگلی ماری. اور وقال یا عمر الا تکفیک آیۃ السیف، اے عمر کیا تجھ کو آیۃ السیف کافی نہیں ہے؟ التی فی آخری سورۃ النساء یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ نازل ہو چکی ہے، کیا یہ تمہیں کافی نہیں؟ حالانکہ اس میں کچھ مسائل کی مزید تشریح کی ضرورت بعد میں پیش آئی اور فقہا کو اس میں اختلاف بھی پیش آیا. بعض تفصیلات ایسی تھی جن کی صراحت اس آیت میں موجود نہیں تھی. فقہا نے پھر اجتہاد سے وہ تفصیلات طے کی. ان تفصیلات کے طے کرنے میں کچھ اختلاف بھی پیش آیا. درس مسلم میں ہم نے اس کی تفصیل کچھ بیان بھی کر دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہہ دیا کہ کیا تجھ کو آیت السیف کافی نہیں؟ پھر فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْذِفْ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، تو میں اس میں فیصلہ کروں گا ایسا جس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا. يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا، ہر ایک اس کے مطابق فیصلہ کر لے گا. میں آسان اس مسئلے کو بیان کروں گا اگر میں زندہ رہا. یہ تمنا تھی کہ مسئلہ کلالہ کو واضح کریں، اس میں جو گوشے تفصیل طلب ہیں، تشریح طلب ہیں، ان کو واضح کریں. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے نہیں بتلایا، اور آخری مرتبہ کہہ دیا کہ الا تکفیک آیۃ السیف التی فی آخر سورۃ النساء. اب تو ہمت نہیں پڑتی تھی فاروق اعظم کو پوچھنے کی. ایک روایت میں آتا ہے، غالباً مسند احمد میں ہے، کہ یہ کہتے میرے دل میں تڑپڑی لگی ہوئی تھی. میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا، وہ ام المومنین تھی صاحبزادی، کہ اذا رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، جب تم دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن حالت میں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، خوش ہیں، فصلیہ عن الکلالہ، تو ان سے کلالہ کا مسئلہ پوچھ لینا. تو صاحبزادی اس موقع کی تلاش میں رہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی حالت میں ہوں تو پوچھیں. ایسی حالت میں جب دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھ لیا. حضرت حفصہ نے تو آپ نے فرمایا کہ ما امرنی بہا الا ابو کا، تیرے باپ نے تجھے کہا ہوگا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. پھر بھی نہیں بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حکمت کیا تھی؟ بظاہر یہ تھی کہ ہر مسئلے کے اندر اس بات کا انتظار نہ کریں صحابہ کرام جو درجہ اجتہاد رکھتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر نص ان کو بتائی جائے، بلکہ اجتہاد سے بھی کام لیا کریں. اگر تمام امور میں نص آ جائے گی، یہ بھی بہت اہم بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اگر تمام مسائل میں نص آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا، نہیں بند ہو جاتا؟ اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا. اور اسلامی فقہ کی جو ایک خاص بڑی اہم خصوصیت ہے فطری، جس نے امت کو بڑی سہولت عطا کی ہے، وہ کیا؟ لچک ہے. لچک جیسے ربڑ میں لچک ہوتی ہے، ایسی لچک ہے. کئی تنگی ہوتی ہے تو ربڑ جیسے کھنچ جاتی ہے، تو اسلامی قوانین میں بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ لچک پیدا ہوئی ہے اجتہاد کا دروازہ کھلے رکھنے سے. تو یہ مصلحت تھی کہ فاروق اعظم کو یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ ہر مسئلے میں نص کا انتظار نہ کرو، اپنے اجتہاد سے بھی کام لیا کرو.
چنانچہ اب یہ امید تو ختم ہو گئی کہ حضور سے پوچھیں گے. اب لگی رہی دھن. ایک مرتبہ انہوں نے کافی غور بھی کر لیا اور لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی آج کلالہ کے بعد بس ایک ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے. وہاں جب جمع ہو گئے تو اوپر سے سانپ گر پڑا اور سب اس کو مارنے میں لگے اور مجلس منتشر ہو گئی اور مسئلہ جو کا تو رہ گیا. تو اور فاروق اعظم آخر تک لوگوں کو اپنے اجتہاد کی بات بتا نہ سکے. آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی چلو اب باقی آ گئے. چلو وقت ختم ہو گیا.